آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے بلوغ المرام کی حدیث نمبر 43 سے۔ وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناسیته وعلى العمامة والخفین، اخرجہ مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ وضو فرمایا، فمسح بناسیته تو آپ نے مسح کیا اپنی پیشانی کا، وعلی العمامتی اور اپنی پگڑی کا، والخفینی اور اپنے موزوں کا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور جب مسح کرنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پر اور پگڑی پر مسح فرمایا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسح جو ہے ایک تو سر پر ہو سکتا ہے، دوسرا اگر سر پر پگڑی ہے، ٹوپی ہے، یا خواتین جیسے اپنے سر پہ کوئی نقاب اوڑھ لیتی ہیں، سر پہ باندھ لیتی ہیں کپڑا، تو اب اگر کوئی اس کو اتارنا نہ چاہے تو اس پر پھر مسح ہو سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی پیشانی پر مسح کرے گا تھوڑا سا سر کے بالوں کو، اور پھر اپنی پگڑی، ٹوپی یا جو حجاب پہن رکھا ہے سر پہ اوڑھنی، اس کے اوپر کرے گا۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی، یعنی پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے اور اوڑھنی وغیرہ پر بھی مسح ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ہاتھ گیلے کی اور پگڑی پر پھیر لیا، یا اپنے سر پہ جو باندھا ہوا ہے کپڑا اس پر پھیر لیا، نہیں، بلکہ تھوڑی سی پیشانی کے بالوں کو بھی وہ مسح ہونا چاہیے، اور پھر باقی پگڑی پر بھی ہو جائے تو ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو موزے ہیں ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ خفین، تو خفین کہتے ہیں وہ کوئی بھی چیز جو پاؤں پر ٹخنوں تک پہنی جائے اس کو خفین کہتے ہیں۔ اصل میں خفن کہتے ہیں، خفین اس کی تسنیہ ہے۔ تو ٹخنوں تک کوئی بھی چیز جو پہنی جاتی ہے تو اس کو کہیں گے خفین۔ تو خفوں پر اب اس کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی۔ پاؤں پر کوئی بھی چیز پہنی جاتی ہے اس پر مسح ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ چمڑے کی ہے، کپڑے کی ہے، باریک ہے، موٹی ہے، آپ اس کو جو ہے نا، جوربین کا لفظ بھی آگے آتا ہے، جوربین ہیں، خفین ہیں، یعنی جو بھی چیز جس کے ساتھ ہم اپنے پاؤں کو ڈھانپتے ہیں، پاؤں کو کور کرتے ہیں، تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے معلوم ہے۔ تو یہ حدیث، اس میں صرف محض پیشانی پر مسح کرنا کافی نہیں ہے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ اگر سر پہ ٹوپی پگڑی ہے تو صرف پیشانی پر نہیں بلکہ وہ پیشانی کے بالوں پر بھی ہوگا، اور پھر باقی وہ مسح کیا جائے گا۔ آگے حدیث ہے وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ فی صفت حج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی صفت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیلات، طریقے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں قالا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأوا بما بدأ اللہ، کہ تم بھی ویسے ہی ابتدا کرو، آغاز کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں سے، یا پھر وہاں سے تم آغاز کرو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا۔ تو اس حدیث کو نکالا ہے امام نسائی نے اسی طرح بلفظ الامر، امر کے صیغہ کے ساتھ، یعنی حکمن فرمایا کہ وہاں سے ہی ابتدا کرو، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں ان میں کہ لفظ کیا ہیں کہ وہ عند مسلم بلفظ الخبری، تو اس کے اندر خبر کا انداز، یعنی کہ ایک تو حکم ہے نا
کہ آپ کا حکم کہ بھی یہ کام ایسے کرو، ایک آپ نے ایسے کیا، تو دونوں باتوں میں فرق ہے، ایک میں خبر دی جا رہی ہے اور ایک میں آپ کا حکم پہنچایا جا رہا ہے۔ تو جو نسائی ہے اس میں حکم کے الفاظ ہیں اور مسلم میں خبر کے، یعنی اس میں حکم کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اب یہ حدیث تو حج کے متعلق ہے، لیکن اس کو یہاں پر کیوں لایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج فرمایا تو اب یہ تھا کہ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے نا، تو صفا مروہ کی سعی جب کرنی تھی تو اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ بھی پہلے صفا کی طرف جائیں کہ مروہ کی طرف جائیں، یعنی صفا سے آغاز کریں یا مروہ سے آغاز کریں۔ تو اب یہ مسئلہ درپیش تھا، تو پھر قرآن پاک میں چونکہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ان الصفا والمروہ، تو صفا پہلے ہے مروہ بعد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا جیسے اللہ پاک نے صفا کا نام پہلے لیا ہے، صفا سے آغاز کیا، تو ہم بھی صفا سے ہی شروع کریں گے، تو پھر آپ نے صفا سے سعی کا آغاز فرمایا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے صفا مروہ کے بارے میں فرما دیا کہ صفا پہلے، ایسے ہی اللہ پاک نے جو وضو ہے، وضو کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھی وضو تم جب کرو گے تو اس کا آغاز کیسے کرو، آیت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، پھر منہ دھو، پھر ساری وہ جو آیت ہے اس میں جو وضو کی ترتیب ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ تو ہم بھی وضو کرنے میں قرآن پاک کی اس آیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہیں سے آغاز کریں گے وضو کا، جیسے اللہ پاک نے وہاں فرمایا ہے۔ سورہ جو المائدہ ہے اس کی آیت نمبر 6 ہے نا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو یہ آیت، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی کہاں سے کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بندہ یہ کہے کہ وضو ہی کرنا ہے نا، تو وضو جب کرنا ہے تو پہلے پاؤں دھو لو، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہاتھ کونی تک دھو لو، پھر اس کے بعد منہ دھو لو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیسا ہوگا؟ جیسے اس آیت میں ترتیب ہے نا، پہلے منہ کو دھو، پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، پھر اپنے سروں کا مسح کرو، پھر اپنے پاؤں دھو، تو یہ ترتیب آ گئی۔ تو اس حدیث میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اعضاء کو دھونے میں ہم اسی ترتیب کو ملحوظ رکھیں گے جس ترتیب کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ آگے حدیث ہے وعنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أراد الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا توضأ، جب وضو فرماتے، ادار الماء، پانی کو گھماتے، علی مرفقیہ، اپنی کوہنیوں پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پھر اپنی کوہنیوں پر پانی کو گھماتے، یعنی اپنی کوہنیوں کو اچھے طریقے سے دھوتے، اپنی کوہنیوں کو اچھے طریقے سے دھوتے، ملتے، پانی کو وہاں پر گھماتے۔ تو اس حدیث کو امام دارقطنی روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے، اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ تو یہاں پر تو اس میں بھی وضو جو کرنا ہے اس کی جو پیچھے حدیث گزری، ایک اچھے طریقے سے وضو کرو، تو وہی بات اس کے اندر بھی آ جائے۔ آگے حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اخرجه احمد وابو داود وابن ماجہ باسناد ضعیف، والترمذی عن سعید بن زید وابی سعید نحوه، وقال احمد لا يثبت فيه شيء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا وضوء، اس کا وضو نہیں ہے، لا وضوء نہیں ہے وضو، لمن، اس آدمی کے لیے، لم یذکر، جس نے نہ ذکر کیا، اسم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا
ذکر، یعنی جس آدمی نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے تینوں نے نکالا باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، ضعیف سند کے ساتھ اس حدیث کو تینوں ائمہ نے نکالا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے سعید بن زید سے اور ابو سعید سے اسی طرح۔ وقال احمد، اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لا یثبت فیہ شیء، کہ اس مسئلہ میں، اس بارہ میں کوئی صحیح چیز ثابت نہیں ہے، اس بارہ میں کوئی صحیح چیز ثابت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور اگر کوئی شخص بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو اب یہ حدیث جس میں ذکر ہے، تو یہ تو حدیث امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی صحیح چیز ثابت نہیں ہے، یعنی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، اور جو یہ روایت ہے اس کو امام احمد نے، ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے تینوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، تو جب یہ حدیث ہی ضعیف ہے تو اس کی بنیاد پر تو کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو اب اس بارے میں پھر صحیح بات کیا ہے؟ تو اب آپ نے فرمایا لا وضو، اس کا کوئی وضو نہیں ہے، یعنی اس کا وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بسم اللہ کا پڑھنا وضو کے لیے رکن ہے یا شرط، یہ رکن ہے یا شرط، کیونکہ ظاہر عبارت سے تو کمال کی نفی نہیں بلکہ صحت اور وجود کی نفی مراد ہے، جیسا کہ لا نفی جنس پر دلالت کرتا ہے۔ لا نفی جنس کا مطلب یعنی کہ جنس کی نفی ہو جاتی، جیسے یہی لا کہاں آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی معبود اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھلے کسی نے کوئی سورج کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے بت کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے درخت کو معبود بنا رکھا ہے، مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو معبود بنا رکھا ہے ان سب کی نفی آ گئی اس لا کے اندر کہ لا الہ، تو کوئی معبود نہیں۔ ایسے ہی یہاں پر لا وضو، کوئی وضو نہیں ہے۔ تو امام احمد نے گویا کہ کہا ہے کہ اس باب میں کوئی چیز ثابت نہیں، مگر بعض شارحین حدیث کہتے ہیں کہ بھی اس حدیث کے جو طرق ہے نا، یعنی کہ یہ جو سندیں ہیں، اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے، تو اب یہ اس کے شواہد بہت زیادہ ہو گئے، جس کی بنا پر بعض محدثین شارحین نے اس کو حسن تک کہا ہے، اس روایت کو حسن کہہ دیا کہ اس کے جب شواہد مل گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اتنے کثرت کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا گیا تو اس کی کوئی نہ کوئی اصل تو پھر ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ پھر یہ حسن درجے تک حدیث پہنچتی ہے، یعنی قابل عمل ہے۔ اور پھر جو دور قریب کے بہت بڑے ایک محقق علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو اس لیے وضو کے شروع میں بسم اللہ بہرحال پڑھنی چاہیے۔ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ جان بوجھ کر کوئی شخص اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو نہیں ہے، اور اگر وہ بھول گیا ہے، کسی وجہ سے رہ گئی ہے، تو ہاں پھر اس کا وضو ہو جائے، تو یہ اس سے نکل آئے گا۔ ٹھیک، تو اب اس حدیث میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، اور امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کے نزدیک وضو کے شروع بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اسحاق بن راہویہ کا قول ہے کہ جس نے عمدن بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر بسم اللہ اگر اس کو یاد بھی ہے اور وہ پھر یہی ارادہ کرتا ہے کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، تو اس کا پھر وضو نہیں ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے بھولے سے رہ جائے تو پھر اس کی معافی ہے۔ آگے حدیث وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المسمزة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف۔
حضرت طلحہ بن مصرف اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جد کا مطلب دادا ہوتا ہے، جد ہی اپنے دادا سے، رأیت، وہ فرماتے ہیں رأیت، میں نے دیکھا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یفصل بین المزمزۃ والاستنشاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزمزہ اور استنشاق میں، یعنی کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آپ الگ الگ پانی لیتے، یعنی اس میں فصل کرتے تھے۔ تو اس حدیث کو نکالا ابو داؤد نے باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ اس کو نکالا۔ اچھا جی، اب اس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی اور ناک میں پانی ایک ہی چلو سے چڑھایا کرتے تھے۔ اس کی صورت کیا بنے گی؟ یہ بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ اس کی صورت کیا بنے گی۔ وہ عام طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کلی کے لیے پانی لیتے ہیں تو پھر اس سے کلی کرتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ سے پانی لیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو صحیح حدیث میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ آپ فی کف واحد، آپ نے ایک ہی چلو سے دونوں کام کیے۔ وہ دونوں کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پانی لیا، پانی لے کر اسی چلو سے پہلے منہ میں ڈالا اور اسی کے ساتھ ناک میں چڑھا لیا، یعنی پہلے پانی منہ میں ڈالا اور وہی پانی پھر ناک میں چڑھا کے اوپر کو تھوڑا سا کھینچا ایسے، تو ناک میں چڑھ جائے گا۔ تو یہ الگ الگ پانی لینے کی صحیح روایت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو روایت ہے اس میں آ گیا کہ آپ نے کلی کے لیے الگ پانی لیا اور آپ نے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ لیا، لیکن یہ حدیث میں خود لکھ دیا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے؟ ضعیف۔ اچھا، جو پہلے حدیث گزری ہے اور یہ حدیث، ان میں تو بظاہر تضاد آ گیا نا، کہ بھی اس میں تو یہ ذکر تھا کہ بھی ایک چلو سے دونوں کام کیے، اور اس میں ذکر آ گیا کہ بھی الگ الگ پانی لیا۔ تو اب ان احادیث کے اندر ان کو کیسے جمع کریں گے ہم؟ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو صحیح احادیث ہیں ان میں ایک ہی چلو کے ساتھ دونوں کام کرنے کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں جو ہے جو الگ الگ پانی لینے کا ذکر ہے تو یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ تو جب یہ ضعیف حدیث ہے تو پھر اس ضعیف حدیث سے تو کوئی مسئلہ ثابت نہیں نہ ہو سکتا، تو صحیح حدیث کو ہی ہم لیں گے، اور وہ صحیح حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو سے ناک میں بھی پانی چڑھا لیتے تھے اور کلی بھی کر لیتے تھے، تو لہذا اب مسئلہ یہی ہوگا، صحیح جو بات ہے وہ ایک ہی سے پانی چڑھانا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی اگر کوئی الگ الگ کر لیتا ہے تو اس کی اجازت ہوگی، اس کو غلط نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ اب دیکھا جائے گا کہ صحیح طریقہ کون سا ہے، سنت طریقہ کون سا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کام کی کا جائز ہونا، اس کی اجازت مل جانا، ایک ہوتا ہے کہ اس کام میں سنت کیا ہے۔ تو لہذا سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے وہ چڑھایا کرتے تھے۔ تو اگلی حدیث کو بھی ہم اس میں ساتھ ملا لیتے ہیں، پھر مزید اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء ثم تمسمز واستنثر ثلاثا يمسمد وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، اخرجه ابو داود والنسائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے بارے میں، وضو کی تفصیل، وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رأیت، ہاں وہ کہتے ہیں، ہاں ثم تمزمز، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، واستنثر، اور پھر آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، ثلاثاً، 3 مرتبہ، یمسمد وینثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرماتے اور ناک میں وہ جو ہے پانی چڑھاتے، من الکف الذی یاخذ منہ الماء، اسی ہاتھ سے جس ہاتھ سے آپ نے پانی لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ہاتھ کو استعمال کیا کلی کے لیے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، تو اس کا مطلب الگ الگ نہیں لیا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ایک ہی چلو پانی منہ اور ناک دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ 3 مرتبہ دہرایا۔ اور جو نسائی کی روایت میں صراحت ہے کہ آپ ناک بائیں ہاتھ سے جھاڑتے تھے، منہ اور ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے داخل کرتے تھے۔ ہاں جی، تو اب اس حدیث میں یہ وضاحت ہو گئی کہ آپ ایک ہاتھ ہی استعمال کرتے تھے۔ باقاعدہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، فرمایا یمسمز وینثر من الکف الذی یاخذ منہ الماء، یعنی اسی ایک ہاتھ سے ہی آپ منہ میں پانی داخل کرتے کلی کے لیے اور اسی سے ناک میں پانی چڑھاتے جس سے آپ پانی لیتے۔ تو ایک ہاتھ سے لیا نا، تو ایک ہاتھ سے دونوں کام کیے۔ اب یہ ہو سکتا ہے یہ بعض لوگوں کو تھوڑا عجیب لگے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اسی سے منہ میں پانی اسی سے ناک میں پانی، تو یہ تو کیسے ہوگا، یا پھر یہ تو مشکل کام ہے، وہی پانی منہ میں چڑھا لیا جائے تو پانی تو بچے گا نہیں، تو پھر ناک میں کیا پانی چڑھائیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آدمی کی مشق نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اس طرح وضو کرنا شروع کر دے گا تو وہ 2-4 دفعہ وضو کرے گا، پھر اس کو بالکل آسان لگے گا۔ اور پھر دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کام کیا ہے تو پھر کسی کو کوئی اعتراض کا حق رہتا ہی نہیں ہے، بھلے اس کو بات سمجھ آئے نہ آئے، دل مانے نہ مانے، تو پھر اس کو وہ کام کر لینا چاہیے۔ یا کوئی کر رہا ہے تو اس میں اس کو تنقید نہیں کرنی چاہیے بے جا قسم کی۔ ہاں اگر دوسرا رستہ موجود ہے تو وہ دوسرا رستہ استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ الگ الگ پانی لے کر اگر استعمال کر لے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے حدیث ہے وعن عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء ثم ادخل يده فمسمز واستنشق من کف واحد يفعل ذلك ثلاثا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم ادخلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ داخل کیا، یعنی پانی میں ہاتھ ڈالا، فمزمزا، پھر آپ نے کلی کی، وسطن شکا، اور پھر آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، من کف واحد، ایک ہی چلو سے، من کف واحد، ایک ہی چلو سے، یفعل ذلك ثلاثا، اور آپ نے یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو سے دونوں کام کیے ہیں۔ تو دونوں احادیث کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے ایک ہی چلو کی کفایت کرنے پر دلالت کرتی ہے، اور باقی جس حدیث میں الگ الگ ذکر ہے تو وہ حدیث کیا ہے، وہ ضعیف ہے۔ اچھا، بعض محدثین نے اپنی اس بارے میں رائے دی ہے کہ دونوں طرح کی روایات، یعنی جمع اور الگ الگ کرنے کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ اختیار دیا گیا ہے، دونوں میں سے جس پر عمل کر لے دونوں مسنون ہے، اگرچہ عمل کرنے کی روایات تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور صحیح بھی ہیں، اس لیے انصاف کا تقاضا جو روایت صحیح اور زیادہ ہیں وہ راجح اور دوسری مرجوح ہوگی، یعنی کہ اب جن روایات میں ایک ہی ہاتھ سے کام کرنے کا ذکر ہے تو وہ راجح ہوگی اور دوسری مرجوح ہوگی، زیادہ اجازت نکل آئے گی کہ ہاں بھائی وہ کام بھی کر سکتے ہو، لیکن بہتر کیا ہوگا، بہتر یہ ہوگا کہ ایک ہی ہاتھ سے کرو۔ اگر کوئی دونوں ہاتھ یعنی کہ الگ الگ لے لیتا ہے پانی، وہ ناک کے لیے کلی کے لیے الگ پانی لے لیتا ہے، ناک کے لیے الگ پانی لیتا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہوگا۔ لیکن اب ایک بندہ ایک ہی چلو کے ساتھ دونوں کام کر رہا ہے، اب دونوں میں سے راجے کیا ہے، بہتر کیا ہے، تو جو ایک ہاتھ سے کر رہا ہے وہ بہتر ہوگا۔ آگے روایت ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا في قدمه مثل ظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، اخرجہ ابو داؤد والنسائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، رآ دیکھا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجلا ایک آدمی کو، وفی قدمہ مثل الظفر، اور قدم ہی اس کے پاؤں میں، مثل الظفر، ظفر کہتے ہیں ناخن، کہ ناخن کے برابر جگہ تھی، لم یصبہ الماء، اس کو پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی کہ ناخن کے برابر ایڑی میں جگہ خشک تھی، وہاں پانی نہیں لگا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا ارجع، تو لوٹ جا، واپس چلا جا، فاحسن وضوءک، اور اپنا وضو اچھی طرح کرو، اپنا وضو اچھی طرح کرو۔
تو اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وضو کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور اس میں سارا پاؤں دھونا فرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا پاؤں کا مسح کر لینا، یعنی کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جو ابھی ہم نے پیچھے سورہ المائدہ کی آیت ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو اس آیت سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی اس میں سر کے مسح کرنے کا ذکر ہے نا، تو ساتھ ہی پاؤں کا ذکر بھی آیا، تو پاؤں پر بھی پھر کیا ہوگا؟ مسح ہوگا۔ وہ لوگ اس آیت کو صحیح نہیں سمجھے، انہوں نے غلط سمجھا ہے، جس کی بنیاد پر وہ پاؤں دھونے کی قائل نہیں بلکہ پاؤں پر بھی مسح کر لینے کو ہی کافی سمجھتے۔ اچھا، اب یہ جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اب اس قرآن پاک کی آیت پر عمل کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہے وہ کون بتائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاؤں دھوئے ہیں، اور پھر آپ نے جب ایک آدمی کے ایڑی میں ناخن کے برابر جگہ خشک دیکھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ وضو کر کے آؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ، آپ نے فرمایا ایسی ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی آپ نے وعید سنائی۔ تو اس کا مطلب آپ نے پاؤں دھوئے ہیں، پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، جس کے پاؤں میں تھوڑی سی جگہ خشک بچی آپ نے حکم دیا جاؤ بھی اپنا وضو اچھے طریقے سے کرو۔ اگر اتنا سا پانی، اتنی سی جگہ بھی خشک رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وضو درست نہیں ہوتا، وہ وضو صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث اس پر واضح دلیل ہے کہ سارا پاؤں دھونا فرض ہے۔ تو ایک دوسری حدیث میں جسے امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا، پاؤں جتنا خشک رہ گیا اس کے لیے فرمایا آگ ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں بھی ایک روایت اسی معنی میں ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا کہ اس کے قدم کے پیچھے تھوڑا سا خشک رہ گئی جگہ، تو آپ نے اسے حکم دیے جا پہلے تازہ وضو کر اور پھر نماز پڑھ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بھی آپ نے اس کو حکم دیا اور اس کے وضو کو کافی نہیں سمجھا، چونکہ اس کا پاؤں خشک رہ گیا تھا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہوگا، اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اس کا پاؤں خشک رہ جاتا ہے، وہ تھوڑا سا رہ گیا ہو تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے حکم دیا کہ وضو کو اچھے طریقے سے کرو۔ ہاں، یہ الگ صورت ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا ہے تو اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا، معلوم ہی نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، جب معلوم نہیں ہے اس نے اپنی طرف سے وضو کیا ہے تو پھر اس کا وضو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے ایڑیوں کو خود تو نہیں دیکھ رہا، کسی نے دیکھا اور بتا دیا کہ بھائی تمہارا پاؤں اتنا سا یہ خشک رہ گیا، تو پھر اس کا مطلب پھر اس کو نماز وہیں ختم کر دینی چاہیے اور جا کر کے وضو کرنا چاہیے، اور پھر اس کو دوبارہ سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہاں جی، آگے حدیث وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع الى 5 امداد متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے ایک مد پانی کے ساتھ، وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے ایک سا سے، إِلَى 5 أَمْدَادٍ، یعنی جس میں 5 مد پانی ہوتا ہے، 5 مد پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے اور ایک مد سے آپ وضو فرما لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو مد ہے نا، یہ سا کا جو پیمانہ ہے، تو موجودہ دور میں ایک سا جو ہے وہ بنے گا تقریباً 2.5 کلو، 2.5 کلو گرام کا ایک ہوتا ہے وہ سا۔ تو اب حدیث ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے 4 یا 5 مد پانی استعمال فرماتے تھے۔ اچھا، اب 4-5 مد پانی استعمال کرنا، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پانی اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے کہ جتنی کی پانی کی ضرورت ہے، بے جا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو وضو اور غسل کے لیے حد الوسع اتنا ہی پانی استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔
تو بلا وجہ ضرورت سے زائد پانی استعمال کرنا یہ اسراف ہوگا پانی کا بھی، اور اسراف کسی بھی چیز میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو شریعت کی روح سے پسندیدہ نہیں ہے اس سے زیادہ استعمال کرنا۔ اور صحیح مسلم میں ایک روایت، ایک برتن کا ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غسل فرماتے تھے، اور وہ جس میں تقریباً کوئی 9.5 سیر پانی آتا ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ وہ پانی بھرا ہوتا تھا اور حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس ایک ہی برتن میں غسل فرما لیا کرتے تھے، یعنی کہ 9.5 سیر پانی ہو تو اس میں 2 بندوں نے غسل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو دونوں نے غسل کیا۔ تو یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، ایک ہی برتن میں غسل کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہی برتن میں اکٹھے غسل فرما لیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ وضو کی اور غسل کا کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے وضو اور غسل کے لیے، اس چیز کا بیان ان احادیث کے اندر آ گیا۔ آگے حدیث ہے وَأَنْ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ توضع وہ وضو کرے، فیسبغ الوضو اور پھر اس کو اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو اچھے طریقے سے وضو نہ کرے، یعنی کہ خوب اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرے تو وہ اچھے طریقے سے وضو کرے، ثم یقول پھر وہ کہتا ہے وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اللہ کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول، الا فتحت لہ ابواب الجنہ، جب وہ کہتا ہے یہ تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب جنت کے دروازے 8 ہیں، تو اس کے لیے گویا کہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اخرجہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نکالا اور امام ترمذی نے نکالا، وزادہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وضو کے بعد کی دعا میں یہ اضافہ کیا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ الفاظ ان کا ترجمہ بنتا ہے اللہم اے اللہ بنا تو مجھ کو من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور بنا مجھ کو تو من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو اس حدیث میں بنیادی طور پر وضو اچھے طریقے سے کرنا اور پھر وضو کے بعد یہ کلمات کہنا، تو ان کی فضیلت بیان ہوئی کہ جب کوئی شخص اتنا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت لہ ابواب الجنہ۔ تو اس لیے وضو کو اچھا کرنا چاہیے، اگر وضو اچھے طریقے سے نہیں ہوگا تو ظاہری بات اس کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر یہ کہتا ہے۔ تو اب یہ کلمہ جو ہے اور وضو جو ہے، وضو کرنا کس کے لیے؟ نماز کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق دے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق دے۔
اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے بھی اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہاں تک وضو کے جو مسائل تھے وہ بیان ہوئے۔ تو اب ہم آتے ہیں پانچواں باب، اور پانچواں باب ہے باب المسح علی الخفین، خفوں پر موزوں پر مسح کرنے کا باب۔ پیچھے تو جزوی طور پر کچھ مسح کے مسائل گزرے ہیں، ان میں خفین کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اصل تو وہاں پر تذکرہ ہو رہا تھا سر کا مسح کرنا، اس کے بارے میں تھا، تو ضمناً وہ بات خفین کی آگے، لیکن اب یہاں الگ سے خفین پر مسح کرنے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو اس باب کی پہلی حدیث ہے عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنتو میں تھا مع النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فتوضأ، بس آپ نے وضو فرمایا، فأہویت، بس میں جھکا، لأنزع خفیہ، تاکہ میں آپ کے موزوں کو اتاروں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، تو ان کو رہنے دے، ان کو چھوڑ دو۔ فإنی ادخلتہما، بس بے شک میں نے ان دونوں کو پہنا تھا، داخل کیا تھا، طاہرتین، طہارت کی حالت میں۔ فمسح علیہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح فرمایا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ہاں جی، یہ ایک تو سفر کا واقعہ ہے، اور یہ جو سفر تھا یہ تھا غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو میں کر کے پاؤں کی باری آئی تو ظاہری بات ہے پاؤں بھی دھونے ہوتے، تو وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ آپ نے موزے پہن رکھے تھے، تو میں اب جھکا کہ حضور کیا اتاریں گے، میں ہی آپ کے پاؤں سے موزے اتار دیتا۔ تو جب میں نے موزے اتارنے چاہے تو آپ نے مجھ سے کہہ دیا کہ ان کو رہنے دو، یعنی کہ ان کو نہ اتارو۔ کیوں نہ اتارے؟ چونکہ آپ ان کو دھونا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ آپ ان پر مسح کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بھی جب میں نے یہ پہنے تھے تو اس وقت میں باوضو تھا، تو میں نے یہ پاکی کی حالت میں پہنے تھے، میرے پاؤں صاف تھے، دھلے ہوئے تھے، باوضو تھا میں نے داخل کیا تھا، ان کو پہنے تھے خفے، لہٰذا ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ نے ان پر کیا کر لیا؟ مسح کر لیا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ موضوع پر مسح درست ہے، جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی نے وضو کر کے پہنے تھے۔ مثال کے طور پہ اس کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ ایک آدمی صبح آفس کے لیے نکلتا ہے، اب اس نے جوتے پہننے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وضو کرتا ہے اور وضو کر کے جرابیں پہن لیتا ہے اور پھر جوتے پہن لیتا ہے، تو وہ پھر اب آفس چلا گیا۔ اب اس نے نماز پڑھنی ہے، جب اس نے نماز پڑھنی ہے تو ظاہر بات ہے وضو کرے گا۔ اب جب وضو کرے گا تو وضو کرتے وقت وہ اپنے جرابوں کو، موزوں کو نہ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اسی حالت میں وضو کرے اور اپنے ہاتھ دونوں گیلے کرے، اور ہاتھوں کو گیلا کر کے ان کے اوپر پھیر لے، صرف ان کے اوپر پھیر لے، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ مسح ہو جائے گا اور اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی یہی کیا کہ آپ نے وضو کر کے پہنے تھے، تو پھر آپ نے وضو کرنے کے لیے آئندہ جب نماز کے لیے وضو کرنے لگے تو ان کو نہیں اتارا، بلکہ آپ نے ان پر صرف کر لیا مسح۔ تو یہ پہلی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آگے اس روایت کا حصہ ہے اگلی روایت، وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف۔ اور
امام نسائی کے علاوہ 4 کتابوں میں یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی الفاظ ہیں کہ ان نبی مسح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، اعلی الخف، موزے کے اوپر والی طرف، و اسفلہ، اور اس کے نیچے طرف، یعنی دونوں طرف، یعنی کہ پاؤں کے ایسے ایسے پاؤں کے اوپر فرض کر لو پاؤں ہے تو اس کو اوپر بھی ہاتھ پھیر لیا اور نیچے بھی ہاتھ پھیر لیا، تو یہ کہنا چاہ رہے، لیکن وفی اسنادہ ضعف، لیکن اس کی سند میں ضعف موجود ہے، یعنی کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موضوع پر مسح اوپر اور نیچے دونوں جانب کیا جا سکتا ہے، مگر یہ روایت چونکہ ضعیف ہے، اور صحیح روایت اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمسح علیہما، ان کے اوپر مسح کیا، نیچے کا ذکر اس میں نہیں، لیکن اگلی روایت کو بھی ہم پڑھتے ہیں، پھر بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہاں جی یہاں پر ایک بات کو رک کر سمجھ لیا جائے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ روایت جب ہے ہی ضعیف، جب اس روایت سے مسئلہ ہی صحیح ثابت نہیں ہو رہا، پھر ایسی روایات کو اس کتاب میں لایا کیوں گیا ہے، ایک بات۔ دوسرا، اس کے علاوہ بھی جو حدیث کی کتب ہیں، ان حدیث کی کتب میں بھی ان روایات کو کیوں لایا گیا ہے؟ ہاں جی، تو اس بات کو، اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین ان روایات کو، ایسی روایت کو اس لیے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھئی اس مسئلہ میں ایک روایت یہ بھی ہے اور وہ روایت صحیح نہیں ہے، تو لہذا اب اگر کوئی شخص وہ روایت کبھی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی حدیث ہے، تو آپ اس کو کہہ سکیں کہ بھائی یہ روایت لکھی ہوئی تو ہے، لیکن محدثین نے اس روایت کو کیوں لکھا ہے؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو لہذا اس سے کوئی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا اور اس کے مطابق عمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، عمل کرنے کے لیے صحیح روایت لی جائے گی، صحیح روایت پر عمل کیا جائے گا۔ اب صحیح روایت اس بارے میں کیا ہے وہ آگے ذکر کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داود باسناد حسن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو کان الدین، یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے۔ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر ہوتا دین اپنی رائے اور عقل کے مطابق، لکان اسفل الخف اولا بالمسح، تو پھر تو زیادہ بہتر بات یہ تھی کہ پاؤں کے نیچے مسح کیا جاتا بانسبت اوپر مسح کرنے کے۔ وقد رأیت رسول اللہ، اور تحقیق میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یمسح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے، علی ظاہر خفیہ، اپنے موزوں کے اوپر، ظاہر پر اوپر مسح کرتے تھے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نکالا ہے حسن سند کے ساتھ۔ اچھا جی، اب اس حدیث سے کیا بات معلوم؟ ایک تو جو پچھلی ضعیف حدیث تھی اس کا خود بخود رد ہو گیا کہ اس میں جو تھا کہ اوپر بھی نیچے بھی نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے بھی دی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہر کام کو عقل سے ہی حل کر لیا جائے گا، عقل کے مطابق ہم چلیں گے جیسے عقل کہے گی، تو پھر انسان اگر صرف عقل کی بنیاد پر فیصلے کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اس کے فیصلے درست نہیں ہوں گے، بلکہ صحیح بات کیا ہے، عقل کو اللہ کے دین کے وحی کے تابع کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کچھ اللہ کے دین میں ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، وحی میں آ گیا، بھلے وہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میں ویسے ہی کروں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی حدیث اور آیات کو پڑھ کر کے میں پھر اپنی عقل چلاؤں کہ یار یہ بات تو ایسے تو نہیں ہو سکتی، ایسے تو نہیں ہو سکتی، ایسے ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، تو یہ ہے
انسان پھر دین کو عقل کے تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سے ماں سوائے گمراہی اور ضلالت کے کچھ نہیں ہوتا۔ ماضی میں یہ بہت سارے لوگوں نے یہ روش اپنائی ہے، لیکن وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور اس نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ اگر دین عقل کے مطابق ہوتا تو پھر تو پاؤں کے اوپر ہی جو ہے مسح کرنا چاہیے تھا، پاؤں کے نیچے، چونکہ عقل اس بات کو بتاتی ہے کہ دیکھو جب ہم چلتے ہیں تو پاؤں گندے کہاں سے ہوتے ہیں؟ نیچے سے ہوتے ہیں، تو لہذا جو کچھ بھی لگے گا نیچے لگے گا نا، تو لہذا ہاتھ گیلا کر کے وہ پاؤں کے نیچے پھیرنا چاہیے تھا۔ عقل تو یہ تقاضا کرے گی، لیکن حکم یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ نے پاؤں کو اوپر مسح کیا ہے، تو اس کا مطلب لاجک منطق سب ختم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی صحیح ہے، اپنی عقلوں کو اس کے تابع کرو، اس کو مانو۔ تو لہذا یہ جو عقل پرستی کا فتنہ ہے نا، اور یہ خاص طور پر ہندوستان میں بہت اٹھا تھا، اور جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی، اور پھر عقل کی بنیاد پر چلتے چلتے انہوں نے بہت سارے ایسے غلط افکار اور نظریات پھیلا دیے کہ جو آج تک امت میں موجود ہیں، خاص کر بر صغیر پاک و ہند کے اندر، ہندوستان، پاکستان، جہاں جہاں تک ان کی فکر پہنچی ہے، علی گڑھ سے لوگ پڑھ کر آئے ہیں، نکلے ہیں، تو ان کے اندر وہ جراثیم موجود ہیں۔ ان میں سے بعض کیا اکثر ایسے جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا۔ تو سر سید کے حالات زندگی پر الطاف حسین حالی نے کتاب لکھی حیات جاوید، اس کتاب میں انہوں نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے بارے میں سر سید کی رائے سب سے الگ اور مختلف ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک چیزیں ان میں سے آپ کو بتاؤں۔ سر سید احمد خان فرشتوں کو نہیں مانتے، سر سید احمد خان جنات کو نہیں مانتے، سر سید احمد خان انبیاء کے معجزات کو نہیں مانتے۔ معجزات میں سے خاص طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جب آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے اور جب دریا کے کنارے پہنچ گئے تو اب پیچھے سے فرعون آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، اب کیا کریں، آگے دریا ہے اور دریا کا پانی بہت تیز ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئی موجیں ہیں، کیا کریں؟ اب اس وقت اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پانی میں لاٹھی کو ماری۔ اللہ پاک نے پھر رستے بنا دیے اور بنی اسرائیل والے وہاں سے گزر گئے، اور باقی لوگوں کو اللہ پاک نے غرق کر دیا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس وقت کو، یاد کرو جب ہم نے سمندر تمہارے لیے پھاڑا اور فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ معجزہ ہوا، قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے، لیکن سر سید احمد خان کہتے تھے کہ نہیں، وہ سمندر میں رستے نہیں بنے تھے، وہ کیا ہوا تھا پھر، وہ تو صرف جوار بھاٹا تھا، مد و جزر تھا، کہ چاند کی تاریخوں میں جب چاند پورا ہوتا ہے، یعنی کہ 13، 14، 15، ان چاند کی تاریخوں میں چاند کی کشش کی وجہ سے پانی اوپر آتا ہے، اور جب چاند کم ہوتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، تو پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے، اس کو جوار بھاٹا مد و جزر کہتے ہیں۔ تو یہ تو وہ تھا، تو انہوں نے اس کا صاف انکار کر دیا۔ اب سر سید احمد خان نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ عقل کے پیچھے چلے، اور وہ عقل کے پیچھے جو چلے ہیں وہ کیوں چلے اور کب چلے؟ تو ہندوستان میں ایک انگریز تھا ڈاکٹر ولیم میور، انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور کتاب کا نام تھا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ مستشرق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات کیے تھے، تو سر سید احمد خان نے ان اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے بڑی کوشش کی۔ یہ ان کا اچھا قدم تھا، لیکن وہ اس اچھے قدم میں خود بہک گئے کہ انہوں نے اسی طرح عقلی اور منطقی بنیاد اصولوں پر جواب دینا چاہا، تو وہ خود بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کتاب لکھی کہ الخطبات الاحمدیہ فی سیرت المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے ان کے خطبات ہیں۔ پوری کتاب کا جواب تو نہیں دیا، لیکن وہاں سے ان کو کہا جانے لگا کہ یہ نیچری ہیں، نیچر کو مانتے، فطرت کو مانتے، قدرت کو مانتے۔ وہاں سے ہندوستان میں ایک نئے فکر کی بنیاد پڑ گئی، اور جس نے انکار حدیث کا دروازہ کھول دیا بر صغیر پاک و ہند میں۔ پھر یہاں سے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے آج تک ایسی باتیں وہ کہی ہیں، حدیثوں کا انکار کیا ہے
کہ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، اس کو تو عقل نہیں مانتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اب وہ قرآن کی تشریح اور توضیح بھی کیسے کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے دور میں تھے، انہوں نے جو ان کو سمجھ آئی ویسے فیصلے کیے، آج ہم ویسے فیصلے کریں گے جیسے ہمیں سمجھ آئے گی۔ لہذا قرآن کو سمجھنے میں ہم آزاد ہیں، قرآن کو بیان کرنے میں ہم آزاد ہیں، قرآن کا معنی مفہوم متعین کرنے میں ہم آزاد ہیں۔ لہذا اب انہوں نے جو اپنی عقلوں کو اس فکر سے سلف صالحین کے طریقے سے آزاد کیا، تو پھر یہ بہک گئے، یہ گمراہی کی طرف چلے گئے، بہت سارے غلط افکار اور نظریات سامنے آ گئے۔ تو لہذا اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشارہ کیا کہ اگر دین جو ہے عقل کے مطابق ہوتا تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ پاؤں کے نیچے مسا ہونا چاہیے تھا، لیکن پاؤں کے تو اوپر مسا کیا جاتا ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور دلیل آپ کو دوں، اس کو بھی آپ جب سمجھیں گے دیکھیں گے تو پھر یہی بات سمجھ آئے گی کہ نہیں، عقل کے مطابق نہیں بلکہ وحی کے مطابق۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جب وحی آتی ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا، عقل کے مطابق نہیں کرنا۔ اب مثال کے طور پر جب انسان وضو سے ہوتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو کیسے ٹوٹتا ہے، اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم وضو کر کے ہم دھوتے ہیں، اس کو دھونے کا تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ اچھا، اب باقی سارے اعضاء کو ہم دھوئیں گے، ہم وضو کریں گے، ہم وضو کریں گے، تو اس کا مطلب اب یہاں پر عقل چلاؤ، عقل کے مطابق تو اسی جگہ کو دھونا چاہیے تھا نا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے، تو عقل تو یہ کہے گی، لیکن یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا، آج تک کسی نے نہیں کہا وہ جس کی محض ہوا خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، وہ جائے استنجا کرے پھر وضو کرے، نہیں، وہ صرف جاتا ہے اور وضو کر کے آ جائے۔ اس سے پتہ چلا ہمیں جو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا طریقہ ہے، اس کو ہی اپنائیں گے، عقل کو دین کے تابع کریں گے، نہ کہ دین کو عقل کے تابع کریں گے۔ تو ہدایت کا رستہ یہی ہے، عقل سلامت تبھی رہے گی، فکر سلامت تبھی رہے گی، صراط مستقیم پر گامزن ہم تبھی رہیں گے، شیطان سے ہم تبھی بچیں گے۔ اور یہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں، خاص طور پر یورپ کے مستشرقین جو ہیں، ان سے ہم تبھی بچیں گے کہ جب ہم اپنی عقلوں کو قرآن اور حدیث کے تابع کر دیں گے۔ صحابہ کرام کا فہم سمجھ وہ اعلیٰ اولا ہے، تو ہم اس کو ہی اپنائیں گے، اس کے مطابق ہی چلیں گے، چونکہ ان کو کہا گیا کہ وہ مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہو جائے تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اللہ پاک نے ان کو کہا، اولئک هم الصادقون، ان کو کہا، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ پاک نے ان کو کہا۔ تو لہذا جو ان کا فہم ہے، جو ان کی سمجھ ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی بہتر ہے۔ لہذا ہماری کامیابی اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ویسے کریں جیسے ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ہم سے کہا گیا۔ تو انہی احادیث پر ہم اکتفا کریں گے، اور یہاں سے انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 56 سے آئندہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے، ان کے مطابق اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آج ہم نے احادیث پڑھی ہیں، ان کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے، اشکال ہے، تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہماری وہ بہن موجود ہے جو سوالات پڑھ دیا کرتی ہے، وہ آ گئی ہے، تو وہ سوالات کو پڑھ دیں تاکہ آسانی ہو جائے اور ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکیں۔ جی، سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ اردو نما انگلش ضروری ہے یا
یہ سوالات آپ آواز کے ذریعے سے اگر پوچھ لیں تو زیادہ آسانی رہے گی میرے لیے. جی السلام علیکم شیخ. شیخ یہ بلوغ المرام جو بک ہے اس کو اردو میں بھی اویلیبل ہے؟ امید ہے انشاءاللہ اردو میں بھی اویلیبل ہوگی. اور انگلش میں بھی اویلیبل ہے یہ؟ جی سسٹر مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن اردو میں تو یہ موجود ہے. دارالسلام جو ادارہ ہے اس نے چھاپی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر اداروں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آپ ہمیں مسح کرنے کا صحیح طریقہ ایک بار سمجھا دیں. اور ہاں جی، مسح کرنے کا صحیح طریقہ سب لوگ دیکھیں. آپ کا مائک بند ہے شیخ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی اب کھلا ہے. جی اب کھل گیا. ہاں جی تو آپ اپنے ہاتھوں کو پانی سے جب آپ یعنی کہ اپنے بازو دھو لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے ہاتھوں گیلا کریں گے، اور گیلا کرنے کے بعد یہاں پیشانی پہ رکھیں گے، اور یہاں سے ہاتھوں کو بالکل لے جائیں گے ایسے پیچھے. جب گدی پر لے گئے، اب گدی سے ایسے بالوں کو چھوتے ہوئے ہاتھ دوبارہ کہاں آئیں گے؟ کہ پیشانی تک آئیں گے. تو یہ سر کا مسح ہو گیا. اب اس کے بعد آپ جو اپنی دو انگلیاں ہیں ان کو اپنے کانوں میں ڈالیں گے، اور کانوں میں جو قدرتی طور پر ایک یہ رستہ بنا ہوا ہے اس ایسے پھیریں گے، اور اپنے انگوٹھے رکھ لیں گے کان کی لو پر، یہاں اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں، اور ان کو پھر ایسے کان کے ظاہر پر باہری طرف ایسے پھینک. تو یہ ہو جائے گا مسح. یہ مسح کرنے کا وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے بیان کیا. کہ آپ پیشانی کے آغاز سے شروع کرتے تھے اور گدی تک ہاتھوں کو لے جاتے، اور پھر گدی سے دوبارہ اسی جگہ پر لاتے جہاں سے آپ نے مسح شروع کیا، اور پھر اس کی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کر کے پھیرتے، اور انگوٹھوں کو کان کی لو کے اوپر رکھ لیتے اور کانوں کے باہر سے ایسے پھیر لیتے. تو یہ مسح ہو گیا. اب ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے ہاتھ گیلے کر کے ایسے گردن پہ پھیرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہماری بات پیچھے ہوئی تھی کہ گردن کا مسح کرنا کسی طریقے سے بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ وضو کا حصہ نہیں، بلکہ بدعت میں آئے گا. چونکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. جی اور تیمم کرنے کا صحیح طریقہ؟ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مٹی ہے اس پر اپنے ہاتھ ایسے ایک دفعہ مار لیں گے، ہاتھوں کو مٹی لگ جائے گی، پھر ان کو ایسے پھونک مار دیں گے. پھونک مارنے کے بعد آپ ہاتھوں پر پہلے پھیر لیں ایسے، اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور بس ایک ضرب کے ساتھ ہی تیمم ہوگا. یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ مٹی پر اپنے ہاتھ لگائے، ہاتھوں پہ مٹی لگ جاتی ہے، اس کو ایسے جھاڑ لیں، پھونک مار لیں، اور پھر اس کے بعد دونوں طریقے ٹھیک ہیں. یا تو پہلے اپنے چہرے پر پھیر لیں ایسے، اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھیر لیں، یا پہلے ہاتھوں پر پھیر لیں اور پھر اپنے پر چہرے پر پھیر لیں، اور یہ تیمم ہو جائے گا. حدیث کے اندر بالکل اتنا ہی آتا ہے. اب بعض لوگ مٹی لگاتے ہیں، پھر چہرے کو دھوتے ہیں، پھیرتے ہیں، پھر مٹی لگاتے ہیں، پھر اپنے بازوؤں پر پھیرتے ہیں، پھر اس بازو پر پھیرتے ہیں. تو یہ طریقہ حدیث کے اندر نہیں آتا. آگے جا گھر کر میں کے جو ڈسٹ ہوتی ہے ٹیبل کے اوپر وہ بھی ہم لے سکتے ہیں؟ ہاں مٹی ہے وہ بھی، اس کو بھی لے سکتے ہیں. گھر کے شیشے پہ مٹی لگی ہوئی ہے اس سے لے سکتے ہیں، ڈھیلا رکھ سکتے ہیں، یہ گرد لے سکتے ہیں. تو بس ہاتھ کو مٹی لگ جائے وہ کافی. شیخ السلام علیکم. وہ جو مسح نے کہا ہے سر پہ، تو چوٹیاں رہتی ہیں نا، پیچھے چوٹی ہے اگر، تو وہ چوٹی کے نیچے تک لے جاؤں گی کہ اوپر سے ہی واپس لے آؤں ہاتھ کو؟ اب وہ بس وہ گدی تک چلے جائیں گے نا. بالوں کو ہٹا کر کے نیچے گدی تک پہنچانا، اس کی تو مجھے کوئی دلیل یاد نہیں ہے. یہاں سے آپ ہاتھوں کو شروع کریں گے اور پیچھے تک لے جائیں گے، اور وہاں سے آپ لے آئیں گے. اب مردوں کے بھی بال ہوتے ہی ہیں،
وہ اپنے بالوں کو ایسے لے جاتے ہیں, ہاتھ اوپر تک جاتا ہے, بالوں کو چھونا, اب ایک ایک بال کو تو ہم مسے میں گیلا کر نہیں سکتے, تو لہٰذا اب یہاں سے آپ جب لے کر جائیں گے تو پیچھے تک ہاتھ لے کر گئے اور وہاں سے پھر واپس لے جائیں گے اور مسا ہو جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ایک بندہ بولے کوئی. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ جب سر کا مسح کیا جاتا ہے تو اسکارف سے پورا نیچے ہاتھ لے کے جانا ضروری ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ آگے کا حصہ تھوڑا سا جو ہے نا اسکارف سے بس گیلا کر لینا چاہیے سر کا حصہ, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جرابیں جو ہیں ان کی کتنی موٹائی ہونی چاہیے اور کتنی جو ہے نا ان کی لینتھ ہونی چاہیے, یہ 2 باتیں بتا دیں. تھینک یو. ہاں جزاک جی, اللہ. یہ میں نے سبق کے دوران بھی بتایا تھا کہ جب آپ, چونکہ حدیث میں لفظ آ گیا نا پگڑی پر آپ نے مسح کیا, تو پگڑی پر مسح کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, اب پگڑی سے ظاہری بات ہے سر ہی کور ہوتا ہے نا سارے کا سارا, تو پھر جب آپ مسح کریں گے تو پھر پگڑی کو نہیں اتار رہے, پگڑی کو اتارنا نہیں چاہتے, تو اس کا مطلب اب پگڑی کی جگہ پر خواتین ہیں, ان کا اسکارف ہے یا انہوں نے اپنے سر پہ کوئی باندھا ہوا ہے, تو پگڑی اور وہ ایک ہی حکم میں آ جائیں گے دونوں. اب اس کے لیے کیا کریں گے کہ آپ جب مسح کرنے کے لیے ہاتھ پھیریں گے سر پر, تو تھوڑے سے یہ پیشانی کے یعنی پگڑی کو تھوڑا پیچھے کر لیں گے, دوپٹے کو تھوڑا پیچھے کر لیں گے, تو پھر اس کا مطلب تھوڑے سے پیشانی کے بالوں کو ہاتھ چھو گیا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر آپ پھیر لیں گے. تو یہی ہے وہ طریقہ. اب اچھا, اگر اسکارف کو ہٹانا ہے, پگڑی کو ہٹانا ہے, تو پھر اس میں آسانی کیا ہوئی؟ اس میں تو پھر کوئی آسانی نہ ہوئی, تو پگڑی پر پھر مسح کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو پگڑی پر مسح کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تھوڑا سا پیشانی کے بالوں کو چھوا جائے اور پھر اس کے بعد پگڑی کے اوپر ہاتھ پھیر لیے جائے, اور یہی خواتین کے لیے ہوگا کہ وہ جب مسح شروع کریں تو تھوڑا سر کے بالوں کو چھو لیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اسکارف وغیرہ کے اوپر کر لیں گے, تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک بات, دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ابھی ہم نے جو ہے نا موضوع پر جو مسح ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بدھ کو ہمارے مزید احادیث ہم پڑھیں گے, لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو بھی چیز پاؤں کو کور کرتی ہے ٹخنے تک اس کو کہا جاتا ہے خفین. اس کے لیے خفین بھی لفظ بولا گیا, اس کے لیے جوربین کا لفظ بھی بولا گیا, اس کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں. تو جو بھی چیز انسان کے پاؤں کو کور کرتی ہے ٹخنے تک, وہ باریک ہے, موٹی ہے, چمڑے کی ہے, کپڑے کی ہے, کپڑا کہیں کا ہے کہیں کا نہیں ہے, وہ نیچے سے موٹا ہے اوپر سے پتلا, کوئی بھی چیز ہے پاؤں کے اوپر چڑھی ہوئی ہے نا, تو بس پاؤں کے اوپر جو چیز چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے. اب کہ فلاں جراب ہونی چاہیے, فلاں علاقے کی ہونی چاہیے, اتنی اس کی موٹائی ہونی چاہیے, یہ کسی حدیث میں نہیں آتا. جب یہ کسی حدیث میں نہیں آتا تو امت کے لیے جس میں آسانی ہے وہ آسانی ہی رکھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو الگ سے باب بھی باندھا, المسح علی الجوربین, یعنی جراب کا لفظ یہ عربی کا ہی لفظ ہے, جراب پر بھی مسح ہو سکتا ہے, جو جراب ہے عرف عام میں اس پر مسح ہو سکتا ہے. اس کے لیے خاص علاقے کی جراب ہونا, خاص کپڑے کی جراب ہونا, اس کا اوپر نیچے سے خاص مقدار میں موٹا ہونا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. شیخ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم گاڑی میں سفر میں جا رہے ہیں, ہمارے پاس پینے کا پانی ہے بوٹل میں, لیکن وہ صرف پینے کا اور کم ہے, تو ہم اس ٹائم تیمم کر سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا یہ کہ وضو کی سنتیں کیا ہے کہ جو ہم بھول جائے تو بھی چلے گا؟ ہاں جی, دیکھیں جو پہلی بات ہے, اگر آپ ایسی جگہ میں ایسے رستے پر سفر کر رہے ہیں جہاں پر پانی آگے ملنے کا امکان ہی نہیں ہے, مثلا آپ صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو صحرا میں آپ نے پینے کے لیے پانی رکھا ہے, تو اب اگر وہ پانی آپ نے وضو کے لیے استعمال کر لیا تو پھر پیاس لگے گی اور پیاس شدید لگے گی, تو پھر پیاس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ تیمم کر لیں گے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے, چونکہ یہ مجبوری ہے, اور جو مجبوری ہوتی ہے اس کے لیے فقہ کا قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات, جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ منع کردہ چیزوں کو جائز قرار دے دیتی ہے, تو اس صورت میں آپ اس سے کر سکتے ہیں. باقی جو اب وضو کی جو سنتیں ہیں, جو وضو کا پورا طریقہ ہے, تو وہی آدمی کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ایسے ہم اگر تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم کرنے کے بعد کہ یہ کر لو اور یہ نہ کرو, یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے, نہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک بیان ہوا ہے بس اس کو یاد رکھیں اور اس کو کریں, تاکہ ہمارا وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے,
اور جو काम भी आपके तरीके के मुताबिक होगा वो अल्लाह को पसंद होगा, अल्लाह की रजा और खुशनुदी का वो बायस बनेगा। शेख एक सवाल। एक अस्सलाम वालेकुम। शेख जो शेख को ये पूछना था, वॉशरूम में अगर है तो वजू करे तो क्या बिस्मिल्लाह बोल सकते हैं? हाँ, वॉशरूम के अंदर तो बिस्मिल्लाह नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर अल्लाह का जिक्र किया जाए। हाँ, जब आप जाते हैं उस वक़्त दुआ पढ़ करके जाएंगे, तो फिर बाद में वजू से उसके गुसल खाने से वॉशरूम से बाहर आकर के आप दुआ पढ़ लेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस जी इतने ही सवालात होंगे आज, बाकी टाइम अब खत्म हो रहा है। हाँ, तो शेख एक सवाल, जब जुराबें पहन लेते हैं वजू करने के लिए तो उसको कितना वक्त हम पहन के रह सकते हैं? जैसे आज हम फजर में पहने, वजू किए, जुराबें पहन लिए, मोजे पहन लिए, हाँ जी, फिर तो उसको ये कितना हाँ सुन लीजिए आगे मैंने बताया कि ये मसे के मुतालिक ना काफी सारी अहादीस अभी आगे आएंगी, लेकिन जी माशाल्लाह आप बाज़ौक़ लोग हैं, इल्म की जुस्तजू रखते हैं, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। और ये आखिरी जवाब है। जी सर। वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसाफिर आदमी है वो 3 दिन और 3 रातें मसा कर सकता है जब उसने मोजे जुराबे वजू करके पहने हो। 3 दिन और 3 रातें मुसाफिर के लिए, और जो मुकीम आदमी है 1 दिन और 1 रात उस आदमी के लिए मसाह करने की इजाजत है, जी जज़ाकल्लाह बशर्ते खैर। कि उसने वो जुराब वो मोजा वो वजू करके पहना हो तब, और इसकी मुद्दत तब शुरू होगी जब उसका वजू टूटेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने सुबह वजू किया और उसने माशाल्लाह उसी वजू के साथ जोहर की नमाज पढ़ ली है, या उसने असर की पढ़ ली है, मगरिब की पढ़ ली, इशा के टाइम अब उसने नया वजू किया, तो अब उसकी मुद्दत का आगाज कहाँ से होगा? इशा की नमाज से, जब उसने नया वजू किया है तो उस वक़्त से उसकी आगाज हो जाएगा। उसके बाद वो 1 दिन और 1 रात वो मसा कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।